بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج بیان کا موضوع ہے فضائل درود شریف۔ درود شریف بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں، زیادہ سے زیادہ قرب مصطفیٰ حاصل ہو۔ یاد رکھیں، جو جتنا زیادہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے گا، اس پر اتنی ہی زیادہ انعامات، اتنی ہی زیادہ اس پر مہربانیاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات کی بلندی ہے۔ دوسری حدیث پاک، جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا اس پہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1000 درجات کی بلندی۔ اسی طرح فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماتھے پر ایک تحریر لکھ دے گا۔ وہ تحریر کیا ہوگی کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اور نفاق سے آزاد ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو منافق ہو، منافقت کرتا ہو، اس سے یہ بری ذمہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب رہنے والا ہے۔ جی ہاں، جو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا، اپنی عادت بنا لے گا، اس کو تو بن مانگے عطا ہوگا۔ جی ہاں، اس کو اللہ تبارک و تعالی بغیر دعاؤں کے نوازے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یاد رکھیں، یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، کچھ پوچھنا ہوتا، اس طرح کہتے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ ماں باپ ایک عزت والے کا رشتہ ہے، اس رشتے کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا ذہن تھا صحابہ کا۔ اور یاد رکھیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے
جتنی زیادہ محبت کرے گا، جتنا محبت کرے گا، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا، وہی کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں کتنا وقت مقرر کروں کہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھوں؟ فرمایا ایک تہائی کر لو، یعنی 4 حصوں میں ایک حصہ فقط درود و سلام پڑھتے رہو۔ اور یاد رکھیں اس میں نماز جو فرائض ہیں اس کے علاوہ وقت کا مقصد ہے، اور جو نماز پڑھتا ہوگا وہ تو درود پاک پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ جی ہاں، نماز میں بھی تو درود پاک آتا ہے، اور بار بار پڑھتے ہیں، کبھی سنتوں میں، کبھی نفل میں، کبھی فرضوں میں ہم دروشی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر میں کچھ اس سے زیادہ کر لوں؟ فرمایا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہا اگر میں 2 تہائی کر لوں کل وقت میں، جو میرے پاس وقت بچے، جو میں نمازوں کے علاوہ اپنی ضروری معاملات زندگی کرنے کے علاوہ جو میرے پاس وقت بچے اس کا میں ایک نصف کر لوں؟ کہا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا حضور اگر میں اس سے اور بڑھا لوں؟ کہا تیرے لیے بہتر ہے۔ حضور میں 3 حصے کر لوں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا حضور میں سارے کا سارا وقت جو مجھ سے بچے، نمازوں کے علاوہ جو میرے پاس وقت بچے، میں درود و پاک کی پڑھتا رہوں تو میرے لیے کیسا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اگر یہ تو عمل کر لے کہ اپنا سارا کا سارا وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک ہی پڑھتا رہے، تو پھر تو اللہ سے کوئی دعا کرے نہ کرے، اللہ تیری ساری حاجتیں پوری فرما دے گا، تیری ساری دعائیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت عمل۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے؟ جی نہیں، آپ بغیر وضو کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن عقیدت و محبت تو اسی کا نام ہے کہ جب اپنے سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے تو پھر وضو کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو عطر لگا کے قبلے کی طرف منہ کر کے تصور مدینہ کر کے، مدینہ کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے پھر درود شریف پڑھے، اور یہ تصور کرے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، پھر اس درود شریف کے پڑھنے کے کیا کہنے، اور وہ ذہن نصیب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں اور وہ درود پاک پڑھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 1000 مرتبہ درود و سلام روزانہ پڑھتا ہے، فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام، اپنا گھر نہ دیکھ لے، وہ اس وقت مرے گا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کہ جو دنیا میں پڑھتا ہے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور شرعی مسئلہ بتاؤں، جو درود شریف یا کوئی بھی نیک اعمال کرنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے گناہ معاف ہیں، مثلا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف،
تو یاد رکھیں اس میں وہ گناہ ہیں جو صغیرہ چھوٹے گناہ کہلائے جاتے ہیں. انشاءاللہ کسی ویڈیو میں عرض کروں گا چھوٹے گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں. کبیرہ گناہوں کی احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کے متعلق عرض کروں گا. تو یہ جو فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے اتنے گناہ معاف، تو وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہوں کی معافی اسی وقت ہوگی جب کہ وہ اس کے متعلق توبہ کرے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو اب اس کبیرہ گناہ کا جو نجات ہے اس کی توبہ اس طرح ہے کہ وہ توبہ بھی کرے گا کہ وقت پر ادا نہیں کی اور اس کی قضا کرے گا، پھر توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ ہوگی. وگرنہ نماز نہ پڑھے یا حرام کھاتا رہے یا لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے اور بچے نہ اور پھر یہ کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کی معافی نہیں ہوگی. لہذا ہر صورت میں کبیرہ گناہوں کی صورت کے مطابق اس کی توبہ قبول ہوگی. جس طرح ایک بندہ رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھتا، روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی توبہ تب ہوگی جب وہ قضا بھی کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی. میں عرض کر رہا تھا ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ طاقت عطا کرے گا کہ بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال میں ڈوبا ہوگا، فرمایا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ، کتنی خوش بختی ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ والی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں یہ بات بہت جگہ وارد ہے، کیا کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کیا یا جسم مس ہو گیا دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. سبحان اللہ. جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کے بہت ساری احادیث میں جو ہے درج ہے کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کو دروشی پڑھتا ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں دروشی پڑھنے والے کا درود پاک خود سنتے ہیں، خود سماعت کرتے ہیں. یعنی اور دنوں میں فرشتے بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کو درود پاک مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوش نصیب امتی، خوش نصیب خواتین و حضرات جو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں درود پاک پڑھتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے جمعۃ المبارک کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. ایک حدیث تو آپ نے مسجد میں سن رکھی ہے یا سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کو 80 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے نماز عصر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد یا فجر کے بعد، جمعۃ المبارک والے دن عصر تک پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جمعۃ المبارک کو نیکی کرنا اپنی عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ جمعہ کو جو نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے دنیا کے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا، یہاں پر ایک حدیث بیان کروں گا جو بہت ساری کتابوں میں درج ہے، اور وہ یہ
کہ درود شریف پڑھنے والا ایک میدان محشر میں پریشان ہوگا، میزان لگا ہوگا، میزان جہاں پہ پل صراط ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میزان میں فرشتے ایک شخص کا نام اعمال کو تول رہے ہوں گے، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے ٹیلے پر، بلندی پر کھڑے ہوں گے اور ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ میرا ایک امتی پریشان حال ہے، میرا ایک امتی پریشان حال ہے، اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تہمت پہنی ہوگی اور اٹھائیں گے اور اس طرف بھاگ کر جائیں گے جہاں پر اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا میزان پہ، اور آپ اپنے جبہ مبارکہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے پہ رکھ دیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، صدا لگنا شروع ہو جائے گی، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگتے ہیں، وہ شخص پہچان نہ سکے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑ کر عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہچان نہیں سکے گا، کہے گا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مجھے نہ پہچان سکا، میں تیرا نبی ہوں۔ کہا حضور مہربانی فرمائیے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، آپ نے پلڑے میں وہ پرچی رکھی، میں جنتی ہو گیا، وہ کیا تھا؟ اللہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اے میرے پیارے امتی، تو نے مجھ پہ دنیا میں درود پاک پڑھا تھا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج تیرے برے وقت میں وہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے نجات عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، رزق حلال کھانے کے ساتھ ساتھ، اپنے معاملات دنیا درست سمت رکھنے کے ساتھ ساتھ، ہمیں کچھ وقت نکال کر، کچھ جتنا بھی آسانی کے ساتھ وقت نکل سکے، آپ درود پاک پڑھیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں بہت سارے جو ہے بتایا گیا ہے، آپ درود ابراہیم پڑھیں جو آپ کو آتا ہے، نماز میں درود ابراہیم ہے وہ پڑھیں، اگر وہ نہیں آتا تو آپ سیکھیں، کیوں؟ نماز میں پڑھنا ہوتا ہے اور نماز میں پڑھنا سنت ہے، اس لیے اس کو سیکھ لیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسان اور مختصر درود شریف ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، آپ کو جون سا بھی آتا ہے دیکھ کر بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے درود پاک ہیں اور بہت سارے احادیث میں وارد ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کہ فضائل درود شریف، تاکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا قرب حاصل رہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور خواتین و حضرات جو ہمارے اس پیج کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی نیت کریں کہ کم از کم ہم 100 مرتبہ روزانہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی کو یہ پیج اچھا لگے تو وہ اس کو شیئر کریں،
لنک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور محبت رسول عام ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم ہم قرب حاصل ہو اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے محب بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب